نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سورہ شعراء کا 10واں رکوع جبکہ 19ویں سپارے کا 14واں رکوع۔ اس رکوع میں ورد فرما رہے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کہ اصحاب الایکہ نے، جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ کہ قال لهم شعیب کہ جب ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا پیغام دے کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون تم ایک اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر میں اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا، معاوضے کا، صلے کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین میرا اجر، میری اجرت، میرا صلہ، میرا انعام اس ذات پر ہے جو رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ اصحاب الایکہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک رائے تو یہی ہے کہ یہی اصحاب مدین ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ قوم مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے ایک شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اصحاب الایکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایکہ جو ہے وہ گھنے جنگلات کو کہا جاتا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کا نام دیا گیا۔ اب مفسرین کا اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے۔ کچھ مفسرین کے ہاں یہ دو الگ بستیاں ہیں، مدین ایک الگ بستی ہے اور جو ایکہ ہے وہ ایک الگ بستی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دو بستیوں کی جانب نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ جبکہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ہی قوم ہے۔ مدین جو شہر میں رہنے والے تھے، اسی قوم کے کچھ افراد ان کو مدین کا نام دیا گیا، اور جو اسی قوم کے کچھ افراد جنگل میں رہنے والے تھے، دیہات میں رہنے والے تھے، ان کو اصحاب الایکہ کا نام دیا گیا۔ دراصل یہ ایک ہی قوم تھی۔ اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ مدین کے اس کے مضافات کے اندر جنگلات سے ان کو کبھی مدین کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی اصحاب الایکہ کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ اب یہ مدین اس کا نام کیسے پڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چونکہ یہ دونوں اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی قطورہ، اس کا نام تھا، تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام مدین تھا۔ اب اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جب بھی قوم کا کوئی بڑا فرد ہوا کرتا تھا تو اس کے نام پر اس کی قوم کا نام جو ہے پڑ جایا کرتا تھا۔ تو مدین کے آگے جو اولاد تھی تو ان کو اہل مدین یا اصحاب مدین کہا گیا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تقریباً 400 سال ان کو عمر عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خطیب الانبیاء کا ان کو لقب دیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے، بڑی خطابت سے جو ہے وہ نوازا تھا، بڑا عمدہ جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے، جیسے سورہ ہود میں تفصیلاً اس کا ذکر ہے۔ قوم مدین میں جہاں بہت سے گناہوں میں یہ قوم مبتلا تھی، وہاں جو سب سے زیادہ جس گناہ میں یہ ملوث تھی وہ یہ قوم جو ہے ناپ توڑ میں کمی کرنے کا ارتکاب کرتی تھی کہ کوئی چیز دیکھتی تو اس کے اندر اگر وہ پیمائش والی چیز ہے تو پیمائش میں کمی کر دیتی، ناپ میں جو ہے وہ کمی کر دیتی، اور اگر وہ کوئی مقدار والی وزنی چیز ہے تو اس کے وزن میں جو ہے وہ کمی کر دی جاتی۔ تو اسی حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، پہلے تو توحید کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ توڑ میں جو ہے وہ کمی نہ کیا کرو، پورے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ توڑ کے دیا کرو۔ یہاں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کہ تم قید کرنے میں، وزن کرنے میں، ناپ میں جو ہے پورا انصاف کیا کرو، پورا توڑ کے دیا کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور تم کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَزِنُوا، تم وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، ترازو کو بالکل سیدھا رکھ کر، یعنی اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت برپا کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی خلقت کو پیدا کیا ہے۔ قالوا، آگے سے وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ جادو زدہ لوگوں میں سے ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ مطلب اگر اللہ کو کوئی نبی بنا کر مبعوث کرنا تھا تو کسی فرشتے کو مبعوث کر دیتے، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو کاذبین میں سے شمار کرتے ہیں، یعنی جھوٹے لوگوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ عذاب لیں، ہم دیکھیں دوسری کے ذات کیا ہے یا آپ کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بما تعملون، کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور میرا رب جب چاہے گا تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی تو آگے سے کہنے لگے، یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ تم نماز پڑھتے ہو نا، تو کیا یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم تمہارے آباء و اجداد کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں کے اندر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکیں؟ کہ جب اموال ہمارے ہیں، ہم بیچ رہے ہیں تو ہم جس طرح چاہیں بیچیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم جو ہے اس میں کبھی زیادتی نہ کریں؟ اس طرح سے جو کہ وہ گمراہ کن باتیں کرنے لگے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے تمہارے سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اصلاح کی وما توفیق الا باللہ، میرا اللہ ہی مجھے توفیق دے رہا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم جس طرح میری مخالفت کر رہے ہو تو اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام، اس کے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے قوم نے بھی ان سے مخالفت کی، اور نتیجتاً ہوا کیا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا۔ ابھی تم دیکھو تمہارے بھی قریب قوم لوط گزری ہے، ان کے اوپر کتنی شدت کا عذاب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے۔ قوم سمود کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے اوپر یہ عذاب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو تم کیوں ان باتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہم میں بہت کمزور ہو،
اگر تم اللہ کے رسول ہوتے، بڑے طاقتور ہوتے، ہر چیز ہمارے ساتھ ہوتی، ہر طرح کی قوت ہمارے پاس ہوتی، تو ہم تو ولو زیادہ کا لگا جمنا، تو یہاں تک وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کی قوم برادری قبیلے کی بات نہ ہوتی تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، آپ کو سزا دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم میرے قبیلے والوں سے ڈرتے ہو، میرے اللہ سے نہیں ڈرتے، تم نے میرے اللہ کو بالکل پسے کچھ ڈال دیا، تمہیں اس کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہوا کیا؟ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان کو ایک سائبان بادل والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کہ ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک ہفتہ شدت کی گرمی پڑی، گرمی کی وجہ سے یہ لوگ جنگلوں کی طرف آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک بادل کا سایہ ان پہ کر دیا، جب یہ اس بات ساری کے ساری قوم کے لوگ جو ہیں اس بادل کے نیچے آ گئے کہ جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ بادل نے آگ برسانا شروع کر دی۔ 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، سورہ ہود میں ایک چیخ کا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ کا ذکر ہے، چنگاڑ کا ذکر ہے۔ تو تینوں عذاب ان پر مسلط ہوئے، اوپر سے بادل آگ برسا رہا ہے، نیچے سے زمین کب کبا رہی ہے، اور پھر ساتھ ایک زوردار آواز بھی ان کو سنائی دی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا فرمان قوم کے بعد اگر کسی کو سخت ترین دردناک ترین عذاب دنیا کے اندر دیا ہے تو وہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی۔ آج یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ہم اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ایک تاجر سچا تاجر ہے، ایماندار تاجر ہے، جو کہ قسمیں نہیں کھاتا، لوگوں کے ساتھ فریب و دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا سچا امانتدار تاجر جو ہے وہ کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، ہم تھوڑا سا نقصان کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب نہ کریں، بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی سوچیں کہ ہم نے کل اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے۔ وما کان اکثر المؤمنین، اور نہیں تھے ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ غالب رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آج پہلے غلطیاں ہو گئیں، ہم اگر سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا یا ذا الجلال